خود غرض نیشنل انٹرسٹ کی ایکسٹرنل پالیسیاں اور دفاعی بجٹ۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 11 مئی 2018۔ عالمی جدت میں جہاں ہر شے نئی نئی ہے، وہاں دفاع کے فلسفے کو بھی نئے سرے سے ترتیب دیا گیا ہے۔ منطقی لحاظ سے جو کوئی بھی نئے چیلنجز کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھالتا، اس کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ دلیل دفاع کے نئے فلسفے پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ بہت پہلے جب جنگ کا خطرہ محسوس کیا جاتا تو اس خطے کے لوگ اپنے روزمرہ کی سرگرمیاں معطل کر کے اسلحہ سازی میں جت جاتے۔ بستی بستی، شہر شہر، ہر جگہ لوہا کوٹا جاتا اور آگ میں پگھلا کر تلواریں، ڈھالیں اور زیرہ بختر تیار کی جاتیں۔ ہر طرف جنگ کی تیاری کا سہما ہوا منظر نظر آتا۔ پوری معیشت جنگ میں جھونک دی جاتی۔ اس کی مثالیں قدیم زمانے سے لے کر 20ویں صدی کی پہلی اور دوسری جنگ عظیم تک ملتی ہیں۔ انسانی تاریخ کی ان ہولناک تباہیوں کے بعد دفاعی تاریخ کے پورشن میں نئے باب کا آغاز کیا گیا جو کولڈ وار کہلایا۔ دشمن کے شہریوں اور اس کے دوست ممالک میں خبر اور پروپیگنڈے کے ذریعے مایوسی پھیلانا، جبکہ اپنے شہریوں اور اپنے دوست ممالک کے ہاں خبر اور پروپیگنڈے کے ذریعے فتح کے شادیانے بجانا کولڈ وار میں مہلک ہتھیار کے طور پر شامل ہوا۔ جنگ کی اس نئی شکل میں اپنے اور دشمنوں کے علاقے کو مکمل جنگی میدان بنانے کی بجائے مخصوص ٹارگٹ پر مخصوص طریقوں سے حملے کیے جانے لگے، جن کی شدت اور نتائج میں خبر اور پروپیگنڈے کے سہارے بہت اضافہ ہو گیا۔ اس تکنیک کا فائدہ یہ ہوا کہ ایکٹیو وار کی صورت کم دکھائی دینے لگی، لیکن ٹیکنالوجی اور پروپیگنڈے پر توجہ دینے سے معیشت کا ایک بڑا حصہ کولڈ وار کے اخراجات پر اٹھنے لگا۔ کولڈ وار کا دوسرا فائدہ یہ تھا کہ اس پر خرچ کی جانے والی کثیر رقم خفیہ ہوتی اور پبلک میں زیر بحث نہ آتی۔ جب بظاہر کولڈ وار کا دور ختم ہوا تو دنیا عمومی طور پر دو حصوں میں بٹ گئی۔ پہلے وہ جو امیر، طاقتور، دفاعی لحاظ سے خود انحصار اور دوسروں کو مغلوب رکھنے کی خواہش کرنے والے ممالک، اور دوسرے وہ جو غریب یا دفاعی لحاظ سے دوسروں پر انحصار کرنے والے ممالک تھے۔ پہلی قسم کے ممالک نے خود غرض نیشنل انٹرسٹ کی ایکسٹرنل پالیسیاں بنائیں، جس کے تحت اپنے اور اپنے دوستوں کے خطوں سے ایکٹیو وار کے سائے تو ختم کر دیے، لیکن ایکٹیو وار کے بھوت کو دوسری قسم کے ممالک اور ان کے دوستوں کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ اس کا بڑا فائدہ پہلی قسم کے ممالک کو یہ ہوا کہ ان کا اسلحہ فروخت ہونا بند نہیں ہوا، جس سے ان کے زر مبادلہ کی آمدن میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہونے لگا۔ اس خود غرض نیشنل انٹرسٹ کی ایکسٹرنل پالیسی کا سب سے بڑا نقصان یہی ہوا کہ دوسری قسم کے وہ چھوٹے ممالک جو معیشت یا دفاعی لحاظ سے کمزور تھے، آپس کی لڑائیوں میں آگ اور خون میں نہانے لگے۔ دوسروں پر جنگ انڈیل کر انٹرنیشنل مالی اور انٹرنیشنل سیاسی فائدہ اٹھاتے ہوئے خود غرض نیشنل انٹرسٹ کی ایکسٹرنل پالیسی میں ایک نئے باب کا آغاز کیا گیا، جسے پہلے سول وار اور بعد میں دہشت گردی کا نام دیا گیا۔ نئے انداز کی اس جنگ کا فائدہ بھی پہلی قسم کے ممالک کو ہی ہوا۔ اس سے عالمی سطح پر انہیں اپنی قیادت منوانے اور ہیجمنی برقرار رکھنے کی کافی گنجائش مل گئی، لیکن اس سے دوسری قسم کے ممالک میں جہاں سول وار یا دہشت گردی کے خونی تھیٹر سجائے گئے، وہاں بستی بستی اور شہروں شہروں موت کے رقص جاری ہو گئے۔ نیز یہ کہ متاثرہ ممالک کی تقریباً پوری معیشت فلاحی کاموں کی بجائے اپنے شہریوں کے دفاع میں لگ گئی۔ اب ذرا یہاں رک کر قدیم جنگوں اور موجودہ دہشت گردی کی جنگوں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں۔ پہلے قدیم زمانے میں ان ممالک کی سرزمین پر جنگ و جدل ہوتی تھی اور پوری معیشت جنگ کی نظر ہو جاتی۔ اب ان ممالک میں سکون ہے اور معیشت ترقی کر رہی ہے، جبکہ ان کی خود غرض نیشنل انٹرسٹ کی ایکسٹرنل پالیسی کی وجہ سے دہشت گردی کی لپیٹ میں آئے ممالک جنگ و جدل میں مبتلا ہیں اور ان کی پوری معیشت بارود میں اڑ رہی ہے۔ اس پوری منظر کشی میں پاکستان کو زیر بحث لاتے ہیں۔
پاکستان ایک غریب اور ترقی پذیر ملک ہے۔ غریب اور ترقی پذیر ملک ہونے کے باعث منطقی طور پر اس کی ہیجمنی والی پالیسی ہو ہی نہیں سکتی۔ البتہ پاکستان کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے دو طرح کے چیلنجز کا سامنا تھا۔ پہلا یہ کہ دفاع کی روایتی پالیسی، جس میں دشمن کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو روایتی جنگی ساز و سامان اور تربیت سے آراستہ کرنا۔ دوسرا یہ کہ خود غرض نیشنل انٹرسٹ کی ایکسٹرنل پالیسی کے حملوں سے بچنے کے لیے دہشت گردی کے خلاف غیر روایتی جنگی تربیت اور اسلحے وغیرہ کا معیار برقرار رکھنا ضروری تھا۔ ان دونوں کاموں کے لیے مستقبل کی عقل و دانش، منصوبہ بندی، تربیت اور اسلحے وغیرہ کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بجٹ کی بھی ضرورت تھی۔ دشمنوں اور بدخواہوں کے نزدیک اس کام کے لیے اگر پاکستان کے پاس مستقبل کی عقل و دانش اور منصوبہ بندی موجود بھی ہوتی، تب بھی کمزور معیشت کے باعث پاکستان دہشت گردی جیسی جدید جنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن پاک فوج کی اعلیٰ قیادت، افسروں اور جوانوں نے 21ویں صدی میں ایک معجزے کو جنم دیا۔ اس وقت پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں دہشت گردی جیسی خوفناک جنگ کے لاتعداد حملے کیے گئے، لیکن پاک فوج نے اپنے آپ کو اس ہولناک وار فیلڈ کے مطابق اتنی تیزی سے ڈھالا کہ دشمنوں اور بدخواہوں کو چکرا دیا۔ گویا پاک فوج نے دونوں طرح، یعنی روایتی دفاعی جنگ اور غیر روایتی دہشت گردی کی جدید جنگ کے محاذ پر کامیاب دفاعی ذمہ داریاں نبھائیں۔ یہ سب کچھ ضرورت کے مطابق بہت بڑے بجٹ کی بجائے بہت کم بجٹ سے ممکن بنایا گیا۔ پاک فوج کی اس مالی منصوبہ بندی کا منطقی اعتراف یوں کیا جا سکتا ہے کہ اگر شاندار معجزاتی منصوبہ بندی نہ ہوتی تو شاید پاکستان کی پوری معیشت بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اخراجات برداشت نہ کر سکتی۔ پاک فوج کی اس شاندار کامیابی کا دوسرا منطقی اعتراف یہ ہے کہ اگر پاک فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم کامیابیاں حاصل نہ کرتی تو بھارت کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن جیسی خود غرض نیشنل انٹرسٹ کی ایکسٹرنل پالیسی کے تحت پاکستان کے 4 ٹکڑے ہو چکے ہوتے۔ معاشی تجزیہ نگار ڈاکٹر فروخ سلیم کے مطابق پاک فوج دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے، مگر پاک فوج کے ایک سولجر کی پیشہ ورانہ ضرورتوں اور تربیت پر اٹھنے والے سالانہ اخراجات سب سے کم ہیں۔ مثلاً امریکہ اپنے ایک فوجی پر $4,60,000، سعودی عرب $3,40,000، بھارت $33,000 اور پاکستان $12,000 سالانہ خرچ کرتا ہے۔ گزشتہ دنوں جب جنرل قمر جاوید باجوہ نے بلوچستان میں پاک افغان بارڈر پر حفاظتی باڑ کا افتتاح کیا تو خیال آیا کہ جس جگہ موسمی حالات، دشوار گزار راستوں اور دہشت گردی کی بدبخت آگ کے باعث قدرتی طور پر اگنے والے درخت بھی قائم نہیں رہ سکتے، وہاں پاک فوج کے یہ کارنامے مستقبل کے پاکستان کا سر فخر سے بلند کریں گے۔ کبھی یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ایک چاکلیٹ کی قیمت کم کروانا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن پاک فوج کی اعلیٰ قیادت نے روایتی اور غیر روایتی دفاعی جنگ کے دیو ہیکل بجٹ کی ضرورت کو کیا عقل و دانش اور منصوبہ بندی کے ذریعے بہت کم بجٹ سے پورا نہیں کیا؟ شکریہ۔ دی اینڈ۔